السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون زندگی کے گزشتہ درس نمبر 22 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کھانے کے آخر میں آقا علیہ السلام نے میٹھے کا بھی استعمال کیا ہے اور کھانے کے آخر میں نمک کا بھی استعمال ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ طبیعت کے لحاظ سے موقع کے اوپر جو اچھا لگے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے درس نمبر 23 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کھانے پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، کھانا گرا دیں یا کھانے کو ضائع کر دیں، کیا کریں؟ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے مشفق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پینے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دو، اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی اور ابو داود شریف میں ہے، اس میں ذکر ہے کہ تمہارے برتن میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دو، اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں زہر ہے اور ایک میں شفا ہے۔ اور آگے مزید وضاحت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے زہر اور بیماری والے بازو کو آگے کرتی ہے، بڑھاتی ہے، اور شفا والے بازو کو پیچھے رکھتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر مکھی گر جائے تو اس کو اندر غوطہ دے دو اور پھر نکال کے پھینک دو، اور بجائے اس کے کہ کھانا سارا ضائع کر کے پھینک دیا جائے، اس کو استعمال میں لے کے آئیں اور یہ سنت کے اوپر عمل کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے اور حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا خیال ہے، اتنی مہربانی، اتنی شفقت ہزاروں روپے لینے والے ڈاکٹر بھی نہیں کرتے، وہ بھی اتنی باریکیوں والی باتیں نہیں بتاتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اتنی باریک چیزیں بھی بتائیں کہ اس میں تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے اور اس کام سے بچ کے رہنا۔ تو میرے بھائیوں، جس نبی نے اتنے باریک کام بتلائے، اتنے واضح احکام ہمیں بتلا دیے، اور ہر طرح سے ہماری صحت کا، ہماری دنیا کا، دین کا حضور علیہ السلام نے پورا خیال فرمایا، تو پھر ہم کتنے بدبخت ہوں گے اگر ہم اتنے شفقتوں والے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل نہ کریں۔ باقی ایک اور بات ہے، کسی کی طبیعت نہ چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ نہ کھائے الگ بات ہے، لیکن کسی اور کو دے دو جو اس کو استعمال کر سکتا ہے، یہ ضائع بہرحال اس کو نہ کیا جائے۔